بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بالآخر بہت دنوں سے جو ایک ہنگامہ برپا تھا بقول حکومت، کچھ بھی نہیں تھا، چائے کی پیالی میں طوفان تھا بقول کچھ ہمارے سینئر دوستوں کے، کہ نہیں ایک ایسا واقعہ کہ جس کی وجہ سے پہلی مرتبہ اقتدار میں آنے کے بعد اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دراڑ پڑ گئی، وہ ایک نوٹیفیکیشن کے اجراء کا معاملہ تھا۔ بالآخر وہ معاملہ آج حل ہو گیا۔ ابھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو تمام تر قانونی، تکنیکی، ادارہ جاتی سارے تقاضے پورے ہو گئے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جس کے نتیجے میں آپ سمجھ لیجئے کہ آج سے اگلے 5 سال، سٹارٹنگ فرام ٹوڈے آپ کہہ لیجئے، اگلے 5 سال تک جناب عاصم منیر صاحب افواج پاکستان کے سربراہ ہوں گے، اور جو نیا تخلیق کردہ عہدہ ہے یعنی کہ CDF چیف آف ڈیفنس فورسز، وہ بھی ہوں گے جناب عاصم منیر صاحب 2030 تک۔ اس کے بعد بھی یہ گنجائش ہے کہ مزید بھی سال مل سکتے ہیں ان کو، 5 سال بھی اور مل سکتے ہیں، یا 2 3 4 سال بھی اور مل سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے ایئر چیف ہیں ان کو بھی مزید 2 سال مل گئے ہیں، اور وہ 2 سال 2026 میں ان کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر 2 سال ہیں، یعنی ایئر چیف 2028 تک، آرمی چیف 2030 تک۔ جو کوئکلی جس میں آفیشیل لینگویج ہے، پرائم منسٹر ہاؤس نے جن الفاظ میں اس کو اناؤنس کیا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ یہ تعیناتی 5 سالوں کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے، اور اس توسیع کا اطلاق کب ہوگا؟ ان کی موجودہ 5 سال کی مدت ملازمت جو کہ مارچ 2026 میں ختم ہوگی، اس کے بعد یہ 2 سال مزید آئیں گے۔ تو یہ سارے کا سارا تو ہو گیا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ قریب سمجھے جاتے ہیں طاقتور حلقوں کے، میں بلکہ نام لوں جناب فیصل واڈا صاحب، وہ ایک خاص بات کر رہے تھے، کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے تھے، دعویٰ کر رہے ہیں۔ میں اس کو مزید پریسائز کر دوں تو وہ کل ہمارے پروگرام میں جب آئے تو انہوں نے بڑی پریسائز بات کی کہ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے بلکہ بھی کہا کہ اب کل سے آپ کو یہ ہوتا نظر آئے گا، بلکہ آج، یعنی کل کا مطلب آنے والی کل کہہ رہے تھے، وہ گزشتہ کل نہیں آج کی بات کر رہے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ ایک ملاقات ہو گئی عمران خان صاحب کی بہن کی بہت دنوں بعد، اور آج CM صاحب کی ملاقات ہونی تھی۔ فیصل واڈا صاحب واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، انہوں نے کہا نہیں ملنے دیں گے، نہیں ہوگی ملاقات، چونکہ جو پچھلی ملاقات میں جو بیانات آئے ان کی بہن کی ملاقات کے بعد، آج نہیں ہوگی ملاقات۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جی اب کل نہیں ہوگی، ملاقات نہیں ہوگی، آپ نے غنڈہ گردی بدماشی کرنی کر کے دیکھ لیں۔ آپ فیملی کو بھی نہیں ملاقات کرنے دیں گے؟ فیملی کا حق ہے کہ وہ حال حوال کے لیے جائیں، جو آئین و قانون درج ہے، سیاست ہوگی نہیں ملاقات ہوگی۔ سارے منسٹرز بتاتے ہیں بڑے معصومانہ انداز میں کہ دیکھیے جی یہ تو سپرنٹینڈنٹ کا اختیار ہوتا ہے نا کہ ملنے دیں نہ ملنے دیں، تو آپ تو نہیں ہیں سپرنٹینڈنٹ، تو آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ نہیں ملنے دیں گے؟ آئین اور قانون اور سپرنٹینڈنٹ کی جو جیل مینیول اس پہ لکھا ہوا ہے نا سر، ہم جاہل ہیں، 2 3 لائنیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں نا جو کام کی ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کل قانون میں عمل کرتے ہوئے نہیں ملنے دے گا، یہ آپ کا اندازہ ہے؟ ہاں قانون بول رہا ہے نا سر۔ آپ یہ دیکھیے فیصل واڈا صاحب نے کل اپنی ٹویٹ میں کہا کہ نوٹیفیکیشن کا مسئلہ تو سمجھے حل ہی ہو گیا، ان کے جو بھی الفاظ اس میں خلاصہ تھا کہ نوٹیفیکیشن از ناٹ ایون این ایشو، تو ہو ہی جائے گا، آج ہو گیا۔ کل انہوں نے پریسائزلی کہا کہ آج CM کی ملاقات نہیں ہوگی، حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر اعظم صاحب کے ایڈوائزر ہیں پولیٹیکل افیئرس پہ، انہوں نے کہا یہ تو سپرنٹینڈنٹ طے کرے گا، مطلب یہ تو ان سے پوچھیں مجھے کیا۔ لیکن واڈا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے نہیں ہوگی کل ملاقات، نہیں ہوئی ملاقات، بلکہ واڈا صاحب نے کل ہی اپنے ٹویٹ میں اور پھر ہمارے پروگرام میں اندیا دیا تھا کہ فیملی کی ملاقاتیں یہ بند ہو سکتی ہیں۔ آج بالکل یہی بات حکومت کے ہی 2 سینئر وزراء نے، یعنی کہ وزیر اطلاعات نے اور جو وزیر قانون اعظم رضی طالب صاحب، انہوں نے بھی آج یہ بات کی کہ اب بہنوں کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ واڈا صاحب کل سے کہہ رہے تھے، بلکہ اگر دکھا بھی دیں کہ آج عطا طالب صاحب اور اعظم رضی طالب صاحب نے کن الفاظ میں یہ والی بات کی تھی ملاقات نہ ہونے کی۔ جو قانون سازی کی گئی اس میں وضاحت سے لکھ دیا گیا کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیونکہ کابینہ بنانی ہے اور صوبہ چلانا ہے اور میں اس لیے بانی PTI سے ملاقات چاہتا ہوں، ان کا یہ بیانیہ یا ان کا جو مقصد ہے وہی انلیگل ہے اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں ہولڈ ہیں کر رہی فیلڈ اس وقت، وہ قانون کا درجہ رکھتی ہیں اور وہ بائنڈنگ ہے آپ سب، تو یہ ان وائلیشن آف لا ہے۔ دوسری بات پھر کہ جب رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست ڈسکس کرنے کے لیے ملاقات نہیں کریں گے، آپ لیگل یا آپ کے سوشل معاملات ہیں ان میں کریں گے اور وہ پرائیویٹ ہوگی۔ عدالتی فیصلے ہمیشہ سبجیکٹ ٹو لا ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے ڈیسیجن میں لکھا کہ سبجیکٹ ٹو لا آپ انہیں کروائیں، قانون کے مطابق کروائیں۔ میرے ملک کا قانون کہتا ہے کہ یہ آئین سے مذاق ہوگا کہ جو شخص بادشاہ نہیں بن سکتا وہ بادشاہ گری کرے، یعنی کہ وہ پیچھے بیٹھ کے بادشاہ بناتا رہے۔ تو میرا تو صرف اتنے جواب
اور ہم دکھا نہیں سکے، ورنہ عطا تالر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اب بہنوں کی ملاقاتیں بھی اب نہیں ہو پائیں گی، انہوں نے کلیئرلی کہا، میں یہ چلوانا چاہ رہا تھا میں. بہرحال اب فیصل واڈا صاحب نے ایک اور بات بھی کی، اور وہ کل سے کہہ رہے تھے کہ آج یعنی 4 دسمبر سے آپ کو کچھ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آج یہ پریس کانفرنس بھی ہوئی، آج نوٹیفیکیشن بھی ہوا، آج بہنوں سے ملاقاتوں پر بھی آلموسٹ پابندی اناؤنس کر دی گورنمنٹ نے. وہ کیا کہہ رہے تھے واڈا صاحب، دکھائیے گا. پرٹیکولر آپ سے بات کر رہا ہوں 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ یو ول سی. اور ان کے باپ میں بھی دم ہے تو کریں آپ کر کے دکھائے بدماشی، کر کے دیں گالی. اب جب بھونک رہے ہیں باہر ملک سے باہر، ان کا بھی انتظام شروع کر رہے ہیں. ان کو واپس نہیں لا سکتے، ٹریٹی سائن نہیں ہے. طریقہ کار تو بہت سارے ہیں نا نفس دبانے کے. وہاں جو چھپے ہوئے 9 مئی کے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے گھسیٹیں گے، جن کی ایف آئی آر ہے ان کو لائیں گے، اور 9 مئی کے سارے کیسوں کو منطقی انجام پہ لے کے جائیں گے. اچھا، یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو مجھے ایک آخری سوال اس بارے میں پوچھنے دیں کہ کل سے پھر کیا کوئی گرفتاریوں کا نیا راؤنڈ شروع ہونے لگا ہے کیا؟ سر دیکھیں، گرفتاریاں، جوتے پڑنا، لٹانا، گاڑ دینا، یہ بہت چھوٹی چیز ہے. تو چوک پہ گولیاں ماریں گے کیا؟ پھانسی تو نہیں لگائیں گے نا چوک، اور کیا کریں گے؟ وہی تو میں اسی لیے حیران ہوں. آپ کہہ رہے ہیں گرفتاری چھوٹی چیز ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کل سے ایکشن بھی شروع ہوگا، تو کیا ہوگا پھر؟ میں نے ایکشن نہیں کہا، میں نے کہا آپ کو کل سے تسلسل سمجھ آ جائے گا. تسلسل سمجھ آ جائے گا. تسلسل سمجھ میں آ گیا، وہ ہم نے دیکھ لیا. اب ویری انٹرسٹنگلی اگین گورنمنٹ کے سینئر وزیر رانا ثناء اللہ صاحب، ان سے ہم نے پریسائزلی پوچھا کہ یہ جو واڈا صاحب کی جو ٹون ہے، جو لہجہ ہے، جو تمطراق ہے، جو ڈیڈ لائنز ہیں، جو وارننگز ہیں، کیا یہ گورنمنٹ کی بھی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. حالانکہ ہو تو وہ رہا ہے جو واڈا صاحب کہہ رہے ہیں، آج ہوا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا. فیصل واڈا صاحب ساتھ بہت غصہ ہے، بہت زیادہ. آپ کا ایز اے گورنمنٹ بھی اتنا ہی غصہ ہے؟ نہیں اس طرح سے یعنی دھاڑنے للکارنے کی تو میں نہیں سمجھتا کہ ان معاملات میں ضرورت ہے. حکومت پاکستان کا بھی یہی پیغام ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں. ایسا کوئی میسج گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں دیا گیا. ملاقات کی جو ہے وہ ہوتی ہے رعایت حاصل، اسے پریولیج کے طور پہ وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اگر یہ مس یوز ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ پھر روکا جا سکتا ہے. اچھا، واڈا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی کل ملاقات، وہ ڈائریکٹ ہے سپرنٹینڈنٹ سے میرا خیال ہے. بس یہ پھر ان کی اپنی جو ہے وہ ایک رائے ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی رابطہ ان کا ہوگا. واڈا صاحب واضح طور پہ کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی کل 4 دسمبر سے چیزیں نظر آئیں گی اور ڈبل بدماشی ہوگی. آپ بھی واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حکومت کا اتنا سخت پیغام نہیں ہے. واڈا صاحب میرا خیال ہے کہ اپنے طور پہ ہی انہوں نے جو ہے وہ چوکے چھکے مارنے شروع کیے ہیں. اچھا، میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی طرف سے یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ ایسی جو ہے وہ بات کریں یا اس قسم کا کوئی تاثر دیں. چلو وہ پتہ بھی لگ جائے گا نا، چونکہ انہوں نے تاریخ دی ہے کہ کل بتاریخ 4 دسمبر بروز جمعرات سے چیزیں نظر ہونا شروع آئیں گی. تو اگر نظر آئیں تو لگے گا کہ نہیں وہ واقعی پیغام لے کر آئے تھے، اور نہیں آئیں تو لگے گا اپنی بات کی تھی جو غلط ثابت ہو گیا نا. تو 1-2 دن میں پتہ بھی لگ جائے گا رانا صاحب. درست ہے. ٹھیک، دیکھیں. حالات، واقعات، قرائن تو یہی بتا رہے ہیں کہ کسی ایک انورٹڈ قوم میں کہہ رہا ہوں نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. چیزیں کسی اور سطح پر جا رہی ہیں، جو کہ فیصل واڈا صاحب مسلسل کلیم کر رہے ہیں اور نظر بھی آ رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے ذرا آغاز میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان گرامی موجود ہیں جن سے ہم نے سارا پروگرام بات کرنی ہے، اور ہم نے ابتداء زحمت دی ہے فیصل واڈا صاحب کو، ہمارے ٹیلی فون لائن پہ ہیں موجود، اور پھر ہمیں جوائن ہمارے ساتھ ہی ہیں برادرم جناب اطہر کاظمی صاحب، سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پارلیمنٹری سیکرٹری فار انفارمیشن ہیں جناب بیرسٹر دانیال چودھری صاحب. آئی ہوپ وہ ہمیں واڈا صاحب سے زیادہ انفارمیشن دیں گے ہوپ فلی پی ایم ایل این سے تعلق. بہت شکریہ دانیال بھائی. اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے جناب تیمور سلیم جھگڑا صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، آئی ایم گریٹفل. سو واڈا صاحب آپ کل بہت واضح الفاظ میں کچھ کہہ رہے تھے اور چیزیں آج ہوتی بھی نظر آئی ہیں. اب آپ چونکہ اتنی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا آج 4 دسمبر کو ملاقات نہیں ہوگی، نہیں ہوا. آپ نے کل کہا بہنوں سے ملاقات ختم ہوا، آج اناؤنس ہوا. اور آپ نے کہا آج 4 دسمبر آپ کو چیزوں کا تسلسل نظر آئے گا، نوٹیفیکیشن آج ہو گیا، ساری چیزیں. تو اس لیے میں آپ سے اسپیسیفک ہی پوچھ رہا ہوں کہ اب کل 5 دسمبر ہے، اب کیا کل بھی کچھ ہے، کیا ہے مطلب وہ کیا رہے گی؟ بہت شکریہ بدامی صاحب. الحمدللہ آپ کو، پورے پاکستان کو، مجھے، ہم سب کو، سارے مہمانوں کو مبارک ہو کہ ایک ویل ڈیزروڈ چیف آف آرمی اسٹاف، فیلڈ مارشل، سی ڈی ایف جنرل عاصم منیر صاحب کی شکل میں ایک زبردست قسم کی چیز ہوئی ہے، اور پاکستان کی سمت بدل چکی تھی اور مزید بدلے گی اور مثبت جائے گی. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے سوال کیا کہ کل کیا ہونے والا ہے. بہت اچھا سوال ہے. بہت سارے سوال اور جواب میرے اور آپ کے دماغوں میں موجود ہیں. پاکستان کی بقا سے لے کر، پاکستان کی افواج سے لے کے، پاکستان کی فوج سے لے کے، پاکستان کے سپہ سالار سے لے کر، ان بیانات سے لے کر، اس کا جواب میں اور آپ کو دیتے رہے ہیں، اور کوئی سوال جواب ہمارے دماغ میں اس کا جواب پر ریاست دے گی.
ریاست دے گی. فائنلی سب کو کلیئر ہو جائے گا, ٹھوک بجا کے کلیئر ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح چلنا ہے اور کس طرح ایک مثبت ملک چلتا ہے اور کیسے. یعنی کل ایک پریس کانفرنس ہے لیکن وہ وزراء کی طرف سے نہیں ہے. ہاں میں نے تو آپ سے کہا نا سر, وہ تو سوال اور جواب جو میرے ہیں اور آپ کے ہیں اور بیرون ملک جو دشمن ہے اور ملک کے اندر جو دشمن ہے, اس میں کچھ گلی گٹر کوچے کے کیڑے پکوڑے بھی ہیں جو پاکستان کے لیے ونم کرتے ہیں, بکواس کرتے ہیں, فوج کے لیے کرتے ہیں, افواج کے لیے کرتے ہیں, شہیدوں کے لیے کرتے ہیں, سپہ سالار کے لیے کرتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ میں اور آپ سے بہت باتیں کرتے ہیں, کلیئر بھی کرتے ہیں, لیکن جو کچھ اور ابہام رہ گیا ہے وہ کل ریاست اس کا جواب دے دے گی. تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا, لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوگا, ٹھوک بجا کر ہوگا اور سب کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی آ جائے گی. اور پاکستان کی عروج کا آغاز بھی کل صبح سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا, اور منفی اور گھٹیا اور ڈار مار تائی دگڑم پکڑم گالم گلوچ کا دفن ہو جائے گا سورج. اور آپ کی بات سے لگ رہا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم گیٹنگ دا رانگ امپریشن, کہ یہ خالی بات پریس کانفرنس تک محدود نہیں رہے گا جس طرح آج ایک ہو گئی, کل اٹ ول بی فالوڈ بائی مینی concrete steps as well. ایسا ہی ہے کہ کچھ چیزیں اور بھی ہوتی نظر آئیں گی آفٹر پریس کانفرنسز. دیکھیے بتاتے صاحب یہ انڈرسٹوڈ ہے, کل جب ریاست اپنا لائمل بتا دے گی, کلیئرٹی ہو جائے گی, دفن ہو جائے گی, اور بہت ساری چیزیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. آج کے دن کی میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی تھی کہ ڈسکوالیفیکیشن کا چل رہا ہے, وہ آئیں گے, ملاقات نہیں ہوگی, وہ اچھے بچوں کی طرح چلے جائیں گے جو انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا کہ وہ واپس چلے گئے اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی. نوٹیفیکیشن بھی الحمدللہ آ گیا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں منسٹر نے آ کے گورنمنٹ کا بیانیہ بھی بتا دیا, جو میرے دوست میرے موزز دوست رانا صاحب جو کل فرما رہے تھے, احترام کرتا ہوں ان کی بات کا, وہ چھکے چوکے اسٹیڈیم سے باہر جو تھے وہ الحمدللہ وہ بھی لگ گئے. تو اللہ کی مہربانی ہے. اور تو پھر ذرا یہ تو بتائیں, دو باتیں. ایک تو لگتا ہے کہ آپ کلیئرلی لگتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے منسٹر سے, اور منسٹر بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں, یعنی کہ سینئر رہنما ہے رانا ثناء اللہ صاحب, ایڈوائزر ٹو پی ایم پولیٹیکل افیئرز ہیں, آپ ایسا تھا آپ ان سب سے زیادہ باخبر ہیں یا ان کو پتا ہے تو بتانا نہیں چاہتے. اور دوسرا, آپ کلیئرلی ان سے زیادہ اگریسو ہیں. مطلب رانا ثناء اللہ صاحب went to the extent of saying tomorrow yesterday کہ بھائی یہ باوڑا صاحب از بینگ ٹو ایگریسو, گورنمنٹ کا اتنا ایگریسو میسج نہیں ہے فار عمران خان. تو پھر یہ کیا ہے کہ آپ اتنے چھکے چوکے مار رہے ہیں اور گورنمنٹ ذرا ہلکا ہاتھ رکھ رہی ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیے سر, میری تو بڑی گزارش ہے, میرے کو سینئر بھی ہیں, رام بھی ہے رانا صاحب کا, لیکن دیکھیے میں تو کھڑا رہنے والا آدمی ہوں, کھڑا آدمی ہوں, ٹھوک بجا کے کھڑاک سے بات کرتا ہوں. میں بقرعید ہوں نہیں اور ہیل اجرت سے بات نہیں کرتا, اور جمہوری زبان مجھے آتی نہیں ہے. جہاں پاکستان, اس کی بقا, اس کی افواج, اس کی فوج, اس کے سپہ سالار اور اس سے ریلیٹڈ پاکستان سے ایئر فورس, نیول فورس, جب بھی بات ہوگی, میرے جرنلسٹ, میرے چینلز, جب بھی ان کی بات ہوگی, میں اسی طرح تھا, اسی طرح ہوں, اسی طرح رہوں گا. میں وقت حال, وقت ضرورت کرلا نہیں بدلتا. تو گورنمنٹ کیوں ہے پھر ان باتوں میں آپ کے خیال میں؟ سر دیکھیے میں ان کی رائے کی قدر کرتا ہوں اور ان کی قدر کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے, چلو تو اب دیکھتے ہیں کہ اب کل کی پریس کانفرنس میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بتانے صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب منفی سیاست, گھٹیا سیاست, گٹر کی سیاست, نالی کی سیاست یہ دفن ہو گئی ہے, اور کل مزید ریاستی جواب کے بعد مزید دفن ہو جائے گی اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ باہر جو لوگ بھونک رہے ہیں ملک کے خلاف, افواج کے خلاف, ان کے اوپر ہوگا. تو آپ نے آج محسن نقوی صاحب کو دیکھا, لیکن میں نے کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, اس کو لانے میں ٹائم لگے گا, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بٹنز ہیں وہ ہم دبائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے. اور آپ کے دوست عمران صاحب جو بھاگے ہوئے ہیں, میں ان کے والد کی بہت عزت کرتا ہوں, جو میرے والد کی جگہ ہیں, اور میں وہ بات نہیں کروں گا جس سے ان کے اس وقت کی بتاؤں. وہ تو احسان فراموش ہے عمران, لیکن وہ بھی ایک اقتدام کے تحت, اطمینان کے تحت گئے تھے. وہ کوئی جنگل کے بادشاہ نہیں تھے کہ مگرمچھ کو انہوں نے گرایا اور ہاتھی کو موڑ دیا اور شیر کو لٹا دیا اور پہاڑوں سے نکل کے چلے گئے. وہ سمجھوتے کے تحت گئے تھے. انہوں نے عادل راجہ سے ٹکر لینی تھی, انہوں نے لی, اور اس کے بعد اب ہیرو بن گئے. ان کو آپ کا بھی پتا ہے, ان کو فیلڈ مارشل کا بھی پتا ہے, ان کو ٹرمپ کا بھی پتا ہے, ان کو راجو کا بھی پتا ہے, پریزیڈنٹ کا پتا ہے. اور اسی وجہ سے میرے خیال سے گنڈا پور نے جب ان کو تھپڑ مارا تھا سینٹ کی چیز مانگنے پہ, تو وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے. تو ایسے سارے لوگوں کا علاج ابھی بھی ہے. ان کے والدین کا احترام کرتا تھا, کرتا ہوں, اور آگے بھی رہوں. اور جس وقت ضرورت پڑے گی مشکل وقت میں احسان فراموشی نہیں کروں گا. اور آگے آگے آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں, میری خواہش ہے, میری گزارش ہے, جھگڑا صاحب جیسے لوگوں کی, علی محمد خان جیسے لوگوں کی, شبری فراز جیسے لوگوں کی, کہ وہ مثبت بات کریں,
10 قدم پیچھے اور 1 قدم آگے راستہ بنائیں، ورنہ مشکلات دفن ہونے جا رہی ہیں، اور سیاست بھی کہیں دفن نہ ہو جائے. تو میں چاہوں گا کہ طریقے سے چلیں. اچھا شکریہ، بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب. میں چلیں اب جھگڑا صاحب انہوں نے آپ کو مخاطب کیا تو ذرا آپ سے شروع کر لوں. یہ دیکھیں میں انورٹڈ کامات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کل سے واڈا صاحب انورٹڈ کامات میں ایک نئے دور کے آغاز کا اشارہ دے رہے ہیں، اور وہ بڑے کلیئر انداز سے بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. سو یو سی تھنگز گیٹنگ مور ڈیفیکلٹ فار پاکستان تحریک انصاف ان دا ٹائمز ٹو کم. نیا دور تو 4 سال سے شروع ہوا ہے. یہ 4 سال کے بعد نیا دور کل سے کیوں جو ہے وہ پاکستان کو اٹھائے گا. دیکھیں ان دا شارٹ ٹرم کل سے واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک نئے راؤنڈ میں چلی جائیں گی چیزیں، اگلے ایکسٹریم راؤنڈ میں، ایسا اب لگ رہا ہے نا ان کی باتوں سے. ویسے ہی سے ریلیونٹ مجھے کبھی کبھی بڑا بے معنی لگتا ہے کہ ہم ٹی وی پہ کیوں یہ ساری چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. اوپن بات آپ نہیں کر سکتے، اوپن بات میں نہیں کر سکتا. واڈا صاحب کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کس کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، اس پہ بات نہیں کر سکتے. یہ ایسے ہے جیسے ایک مقابلے میں جو ہے وہ ایک پارٹی کے آپ نے دونوں ہاتھ جو ہے وہ باندھے ہوئے، دوسری پارٹی جو ہے وہ باکسنگ کر رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ایک پارٹی جس کے ہاتھ باندھے ہوئے وہ تب بھی گر نہیں رہی. تو کرتے جائیں. The problem is کہ the further you go, the worse it will be when the tables turn. جتنا آپ آگے جائیں گے، جب یہ جو ہے وہ بازی پلٹے گی، جب بازی پلٹے گی تو اتنا جو ہے وہ برا ہوگا، اور اتنا پاکستان کے لیے برا ہوگا. دیکھیں اگر نہیں آپ دانیال صاحب کی پارٹی کو اور باقی سب کو کہہ رہے ہیں کہ اتنا کرو جتنا کل برداشت بھی کر سکو. یار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پتہ ہے میرے خیال میں چیزیں ان کی کنٹرول میں خود نہیں ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 4 سال میں پاکستان کے لیے ہوا کیا ہے، ماں سوا یہ کہ فریڈم آف سپیچ ختم ہو گئی. جوڈیشری جو ہے وہ ابھی لا ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈائریکٹوریٹ بن گیا. ٹھیک ہے جی. الیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی ہری پور میں رزلٹ ایک آ رہے تھے، آر او کے پاس کاغذ دوسرے جا رہے تھے. اور آج جیسے سہیل افریدی نے کہا کہ جو نیا مانٹرا ہے وہ گڈ افغانی بیڈ افغانی والا ہے. تو اگر اس راستے پہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے نا، آپ سختی جتنا کرنا چاہیں کریں. دیکھیں میں کوئی بات میں نے سخت نہیں کی، لیکن آپ نے جو کیا ہے، آپ نے 1% پاکستانی عوام کا موڈ نہیں بدلا. ٹھیک ہے، کب تک یہ کنٹینیو کریں؟ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں جھگڑا صاحب. لیکن یہ دانیال صاحب آپ بتا دیں، مسئلہ یہ آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں. واڈا صاحب جیسے لوگ آگے سب بتا کے چلے جاتے ہیں اور ہوتا بھی وہی ہے. تو کیا آپ لوگ کے کیا ارادے ہیں؟ بدامی صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. بدامی صاحب جو باتیں واڈا صاحب کہہ رہے ہیں وہ باتیں بالکل حقیقت ہے. اچھا، میں کل انہی کے ساتھ پروگرام میں تھا تو میں اگری کر سکتا تھا. دیکھیں بعض لوگوں کی بات کرنے کا طریقہ فرق ہوتا ہے. ہم ایک پولیٹیکل جماعت کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، ہم کسی روگ یا گالی گلوچ یا وہ کوئی پہلوان یا زور آزمائی تو نہیں کر رہے. اور واڈا صاحب کس کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں؟ واڈا صاحب حکومت پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، اپنی افواج کی کر رہے ہیں، یعنی مسلم لیگ نون کی نا. آپ حکومت میں تو آپ ہی ہیں نا. نہیں ملک کی کر رہے ہیں ریپرزنٹیشن، حکومت کی تو ملک کی تو جھگڑا صاحب بھی کر رہے ہیں، کاظمی صاحب بھی کر رہے ہیں، میں بہت ہم سارے پاکستان کے ہیں نا، ظاہر ہے تو سارے اپنی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون اور گورنمنٹ کا میں اسپوکس پرسن ہوں تو میں ہی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں. اچھا واڈا صاحب تو دیر از اے ڈیکورم دیٹ وی ہیو ٹو فالو اینڈ وی ہیو ٹو سے. جہاں تک ملاقات کی بات تھی، میں بالکل اس چیز میں مجھے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کا قانون اور آئین اور جیل مینیول بڑا کلیئر ہے کہ اگر پولیٹیکل انسٹیگیشن کی جائے گی، اگر آپ وہاں سے بیٹھ کر تحریکیں چلائیں گے ملک کے خلاف، اگر آپ بیٹھ کر چلائیں گے جلاؤ گھیراؤ کی تحریکیں، اپنے آپ جو ہیڈ آف فورسز ہیں ان کو غدار کہیں گے، آپ ان کے خلاف بری زبانیں استعمال کریں گے، تو آپ کو یو تھنک یو ول بی الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ؟ تو اس میں ایک بڑا کلیئر جواب ہے نو، ناٹ ایٹ اینی کاسٹ. ہاں اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دانیال کل سے ایسی کتیسی میں نہیں ملنے دوں گا. That's not possible for me to say. That is possible for people like Wauda صاحب to say. وہ کہتے ہیں اور وہ ہوتا بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی ہیں، لیکن طریقہ کار ڈیفرنٹ طریقہ کار سے کرتے ہیں. اور یہ پولیٹیکل جماعتوں کی ہمارا ریپرزنٹیشن ہے اور یہی ہم سیکھ کے آئے ہیں. میں تیسری جنریشن سے یہ سیکھ رہا ہوں، اور اسی طرح جتنے ہمارے اور بھائی دوست بیٹھے ہیں تو ہم طریقہ کار
یہی ہے. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے پولیٹیکلی ہے نا, وہ یہ ہے ایوان بالا کے نمائندے ہیں, ایوان بالا. اچھا پتہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک, میں آپ کی ایسی سے جواب مل گیا مجھے, اب مزید نہیں پوچھوں, جواب مل گیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو اچھا نہیں, وہ تھوڑے زیادہ عوام بالا کے ہیں نا, تو صحیح ہے, اب تو بہت ہی واضح جواب مل گیا. صحیح, ہاں ٹھیک ہے, صحیح, سمجھ میں آ گیا بات. تو اچھا اب میں کوئی معصومانہ سوال اس حوالے سے نہیں کروں گا. میں آپ کو لکھتا آگے, میں ذرا لیٹ می برنگ ان کاظم صاحب انٹو دی ڈسکشن. وسیم بھائی ایک چیز پہ ہم بڑے کلیئر ہیں, وسیم بھائی ایک چیز پہ بڑے کلیئر ہیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دو سوچیں جو ہیں وہ آگے نہیں اب چل سکتی. جلاؤ گھراؤ کی, گالی کی, تفریق کی اور نفرت کی سوچ کو دفنانا ہوگا. ٹھیک ہے, اور مثبت پاکستان, مستحکم پاکستان, پاکستان جو اس ریجن میں اپنی کھوئی ہوئی قدر یا اپنے آپ کو آئسولیشن میں تھا, اس کو نکالنا ہوگا, اور واپس جو یہ جو جلاؤ گھراؤ والی تفریق والی جو منترا ہے یہ اب دفن ہو جائے گی. چلو یہ آپ کا نقطہ آ گیا. اب ذرا مجھے اس ساری گفتگو کی روشنی میں کاظمی صاحب رسپانسبل طریقے سے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کریں گے, ٹھیک ہے, اور تگڑے طریقے سے ریپرزینٹ کریں گے, اور کسی روک کو اجازت نہیں ہوگی کہ ملک کو, ریاست کو بلی کرے. کاظمی صاحب, آپ نے دانیال صاحب کی بھی گفتگو سنی, ان کا لہجہ مائٹ ناٹ بی دیٹ اگریسو جیسا راوڑا صاحب کا تھا, لیکن بات وہ بھی کچھ اس سے کم نہیں کر رہے ہیں. راوڑا صاحب کا لہجہ اور بات دونوں آپ نے سنی. کچھ ایک نیا منظرنامہ بھی بن گیا, ظاہر نوٹیفیکیشن آ گیا, معلوم ہے کون کب کہاں تک ہے. سو بطور مجموعی کاظمی صاحب آپ کو اس پورے منظرنامے میں, اگین ظاہر ہے ہم کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتے, ایک تجزیہ ہی کر سکتے ہیں حالات و معلومات کی بنیاد پہ, ان دا ٹائمز ٹو کم سے ایئر اور ٹو, بظاہر آپ کو یہ منظرنامہ کوئی تبدیل ہوتا نظر نہیں آتا, ایسے ہی چلتا سب نظر آتا ہے. دیکھیں وسیم صاحب, ایک تو 2 دن سے واڈا صاحب آ رہے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, پر لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے. میں سمجھ نہیں رہا. اب اگلی دفعہ واڈا صاحب نے جب تک وہ آپ کو خود بلائیں گے نہیں, تو شاید میرے خیال میں تب تک اس سے پہلے کہ واڈا صاحب مجھے اپنے انداز سے سمجھائیں, میں سمجھ جاؤں, میرا خیال ہے. اب آپ صدامی صاحب آپ کو کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا ان کو. میں معافی بھائی, میں ہاتھ جوڑ کے معافی, واڈا صاحب میں آپ کی ساری باتیں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے, میں نہیں چاہتا کہ جس عطاب میں جھگڑا صاحب ہے اس عطاب میں بھی آؤں بھائی. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں چیزیں تو اسٹیٹس کو ہی ہے نا, جس طرح پہلے چل رہے تھے معاملات, ابھی بھی اسی کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں فردر مضبوط ہوئی ہیں. آپ نے آئینی ترمیم بھی دیکھ لی, آپ نے دیگر معاملات بھی دیکھ لی, تو پولیٹیکلی اس طریقے سے لگتا ہے کہ حکومت کی جو آپ جسے ان کی فاؤنڈیشن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, اس میں آپ کو مضبوطی نظر آتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ چیلنجز بھی ہیں. آج اگر 3-4 سال سے یہ لوگ اقتدار میں ہیں تو معیشت میں کیا اتنی بہتری آئی, آگے کیسے بہتری آئے گی, پلان کیا ہے. آج ہی خبر آئی کہ سعودی عرب سے جو ہم نے 2021 میں $3 ارب اپنے پاس ڈپازٹ کروائے تھے, اب اس میں 1 سال کی مزید انہوں نے توسیع کر دی ہے. لیکن ہم تو 2-3 سال سے سن رہے ہیں کہ یہاں پہ اربوں ڈالر آنے ہیں. آج کرغزستان سے ہمارے MOU سائن ہو رہے ہیں. کرغزستان کا ٹوٹل GDP 17-18 ارب ڈالر ہے. ان سے ہمیں کتنا کچھ ملے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اکنامک فرنٹ کے اوپر چیلنجز ہیں اور پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر چیلنجز ہیں, وہ مجھے کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. انتظامی اعتبار سے بہت ساری چیزوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ضرورت سے زیادہ کچھ چیزوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے, جس طرح آئینی ترامیم وغیرہ کی گئیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں پولیٹیکلی, وہ ابھی تک حکومت اس طرح ایک پولیٹیکل نیریٹو نہیں دے سکی جو کاؤنٹر کرنا ہے. دیکھیں نا, ایک بیان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر زرداری صاحب, میاں صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم بی بی, بلاول صاحب بھی کام نہیں آ رہے, تو پھر آپ کو ایک پولیٹیکلی خلا تو نظر آ رہا ہے. ایک بات بتائیں کہ آپ کو بھی اطلاع ہے کہ کل ریاست اس حوالے سے مزید کوئی کلیئر, سخت, ایگریسو بات کرنے جا رہی ہے جو کہ ریاست کا مزید انٹینٹ شو کرے گی ٹورڈز a certain political approach؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ان دنوں میں جتنے چیزیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہوئی ہیں, مجھے نہیں پتا کہ کل جو بات ہونے والی ہے وہ ڈائریکٹ اس پہ ہوگی. نیا جو پاک فوج, مسلح افواج کا ایک نیا سسٹم اب باضابطہ طور پہ انفورس ہو چکا ہے, اس کی تفصیلات ہوں گی. لیکن جب ظاہر ہے صحافی ہوں گے تو سوالات بھی ہوں گے اور جوابات بھی ہوں گے اس میں, اور وہ خاصی تسلی کرا دینے والے ہوں گے, کیونکہ کوئی چیز ڈھیلی ملی نہیں ہوگی. ٹھیک ٹھاک قسم کی اسٹرکٹ چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ اب سامنے آئیں گی. رائٹ, ٹھیک ہے, تھینک یو سر, بہت شکریہ رانا صاحب, بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم دانیال صاحب, تیمور صاحب اور کاظمی صاحب ہمارے ساتھ آتے ہیں. ہم چھوٹے سے بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. جناب جھگڑا صاحب, اگر میں آپ سے آغاز کر دوں سر, پہلے یہ بتائیں, یہ بالکل ٹھیک ہے آپ لوگ کہتے ہیں خان صاحب کو مخصوص حالات میں رکھا گیا ہے,
اتنی آئسولیشن کے بعد آپ بندے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پھر وہ ایگریسو ہی ہوگا نا، یہ ہوگا. چلیں ایک لمحے کو مان لیا کہ وہ ہو بھی گیا ایگریسو اور انہوں نے کہہ دیا جو کہا. باہر آ کر کیا ٹویٹ کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا بات بتانی کیا نہیں بتانی، وہ تو ہاتھ میں ہے نا ظاہر پارٹی کے انڈیویجولس کے. آپ کا نہیں ہے، میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کہہ رہے ہیں خان صاحب وہ غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، سے بات ہی نہیں کر رہا، لیکن آپ خود کچھ چیزیں آپ ایک ریٹریٹ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی لانگ ٹرم پلاننگ جب ہوتی ہے. تو بہتر نہیں ہو کہ کبھی کوئی فلٹرڈ میسج جائے، اتنا ایگریسو نہ جائے تو شاید کوئی رستہ نکلے. یعنی آپ کے خیال میں ٹھیک ہے یار جو ایسی کی تیسی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے یار، ایسی بیانات آنے دیکھیں وسیم میرے خیال میں پارٹی نے تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہے وہ حوصلہ برداشت درمیان روی 8 فروری کے بعد کیا کیا جو ہے وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اب لیٹس سے آپ ایز اے جرنلسٹ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے جی. عمران خان صاحب نے آپ کو جو ہے وہ کچھ کہا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ اس کو فلٹر کر کے رپورٹ کریں گے یا آپ کی ڈیوٹی ہے ایز اے جرنلسٹ کہ وہی رپورٹ کریں جو انہوں نے کہا؟ 100% ایز اے جرنلسٹ میری ڈیوٹی ہے کہ اس کو ایز اٹ از رپورٹ کروں. ٹھیک ہے جی. اب آپ پی ٹی آئی آفیشل والا جو چینل ہے جو سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے باہر سے چلتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ وہی ڈیوٹی لیں کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ یہی سمجھی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں وہ باہر جائیں. اب میں نے بار بار یہ کہا اگر میں حکومت کی جگہ ہوتا آئی وش کہ ان کو یہ سمجھ آتی کہ اگر عمران خان کو سیاست دانوں سے جو ہے وہ کنیکشن برقرار رکھنے میں وہ یہ رکاوٹ نہ ڈالتے نا تو شاید اس کرائسس کا حل نکل جاتا. یعنی پارٹی کے جو ہارڈ کور پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں، یا جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، کیونکہ آپ نے جو ہے یا ان لوگوں کو جو ہے وہ جانے دیا جو جیسے بھی ہیں. اب فار ایگزامپل بیرسٹر سیف کی مثال لے لیں جو میرے دوست ہیں، جی جی میرے، لیکن بیرسٹر سیف کی جو پرسپشن ہے وہ پوری دنیا کی نظروں میں یہ ہے کہ بیرسٹر سیف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب. ٹھیک ہے جی. یا آپ ان وکیلوں کو جانے دیتے ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک ہی ٹائپ کی اوپینین جا رہی ہے. اگر ان کی فیملی جا رہی ہے، میرے خیال میں عمران خان کی فیملی سے کوئی زیادہ بہادر نہیں ہوگا پاکستان میں، لیکن وہ پولیٹیشنز نہیں ہے. آپ کا پولیٹیکل کرائسس ہے نا، پولیٹیکل کرائسس سے ہی نکلنا ہے نا. آپ نے سارے پولیٹیشنز کا راستہ عمران خان تک روک دیا. اس سے عمران خان کی لیڈرشپ کم نہیں ہوتی، عمران خان کا سٹیچر کم نہیں ہوتا، لیکن جس کرائسس کو آپ 4 سال سے سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے. Let me ask this very point to فیصلہ جو ہے فاصلہ جو ہے عوام اور اسٹیٹ میں وہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، ارے یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، مطلب ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں آپ کہ وی آل نو بائی نیم، ہم آن ایئر کہیں نہ کہیں، وہ آن ایئر ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، کہ پی ٹی آئی کے اندر سینئر لیول پہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر مسئلہ حل ہونا ہے تو اتنی سخت زبان جو آ رہی ہے اٹ ول ناٹ ہیلپ. اور اگر ان کو ایکسیس دی جائے خان صاحب تک تو وہ ڈیفینیٹلی خان صاحب کو مشورہ دیں گے کہ سر تھوڑی جی مہربانی کرو، یہ اینج نہ کرو. آپ ایکسیس ہی نہیں دے رہے ان لوگوں کو، تو پھر خان صاحب آپ ظاہر ہے بہنے جاتی ہیں ایز تیمور صاحب سے، وہ پولیٹیکل بھی نہیں ہے، وہ جذباتی بھی ہیں، ظاہر ہے بہن بھائی کا معاملہ ہے، وہ اور خان صاحب غصہ آتا ہے وہ اور ایک ٹویٹ ٹھوک دیتے ہیں. تو یہ کوئی بہتر اسٹریٹجی اگر آپ پی ٹی آئی کے ان سین ایلیمنٹس کو ملنے دیں خان صاحب سے، شاید وہ دوسرا راستہ تجویز کریں خان صاحب. بدامی صاحب آپ پہلے میرا پچھلا سیگمنٹ پورا کھا گئے، میں اگلا پورا آپ کا ہے سر. اب آپ خام بس ہم خاموش ہیں. دیکھیں پہلے جب خلا کی بات کی انہوں نے، میرے بھائی نے پچھلے اس میں کہ انہوں نے بات کی کہ خلا ہے، دیکھیں اور یہ اپنے وزن سے خود گر جائیں گے. وزن سے وہ گرتا ہے جو ناکامیوں اور نااہلیوں کے اوپر کھڑا ہو، جو اپنے افواج اور ملک کو کمزور کرنے کی بات کرے، اور وہ گرتا ہے جو ڈیلیورنس کے اوپر نہ کھڑا ہو. ہم اگر ہمارا موازنہ کریں کے پی کے کی گورننس کے ساتھ، جو آج 13 کلومیٹر کے باہر ان کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. دہشت گردی 13 سال سے اس صوبے میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ 13 کلومیٹر باہر جائیں تو آپ انفراسٹرکچر کے حالات دیکھیں، آپ ان کے لا اینڈ آرڈر کے حالات دیکھیں، آپ ان کی خالی کارکردگی دیکھیں، تو آپ کو وہاں کے روتے ہوئے لوگ جو ہے وہ آپ کو داستان سنائیں گے کس طرح تباہی نکال دی رہے اس صوبے کی. جہاں تک بات آپ کو آتی ہے انٹرنیشنل پریشر کی، تو آج انٹرنیشنل آئسولیشن میں جس طرح پاکستان کو یہ 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے، اسی طرح انٹرنیشنل آئسولیشن میں یہ خود بھی ہے.
کوئی ملک یا کوئی جماعت یا کوئی سین بندہ ان کا نہ ایڈوکیٹ ہے، نہ ایڈوکیٹ بننا چاہتا ہے، نہ ان کا کوئی گارنٹر ہے. ان کا گارنٹر اس لیے کیونکہ یہ لیکن پاکستان کی عوام میں ان کی پذیرائی کتنی ہے دانیال صاحب؟ آپ سے زیادہ ہے، آپ سے کم ہے؟ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. اس کی جو پذیرائی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ آپ کو بائی الیکشن میں نظر آ گیا. یہ عوام جو ہے جلاؤ گراؤ، نفرت و تفریق کی سینٹیمنٹ کے ساتھ اب نہیں کھڑی، آگ لگانے والوں کے ساتھ نہیں کھڑی، اور عوام نے ان کے مینڈیٹ کو دفن کر دیا ہے. جتنا 2018 میں ایک ٹانگا جماعت کو جب آپ اٹھا کر لے کے آئے اور اس ملک میں مسلط کیا، اس جماعت کی وجہ سے آپ نے سفر کیا، the entire country bled، اور آپ نے نظر آیا کہ کبھی ڈالر نے 100 روپے کی چھلانگ ماری، کبھی 150 کی. آپ نے دیکھیے آپ گالی دینے والی جماعت کو پاپولر نہیں کہتے. آپ لوگوں کے آپ اس جماعت کو پاپولر نہیں کہتے جو اپنے بچوں کو میکڈونلڈز اور امریکہ میں بٹھائے اور لوگوں کے بچوں کو کہے سر پہ کفن باندھ کر آؤ. اگر اس کو آپ پاپولیرٹی کہتے ہیں اور اس کو آپ پاپولر کہتے ہیں تو آپ جو مرضی کہیں، لیکن عوامی لوگ، سین لوگ جو ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو صوبائیت کی بات نہیں کرتے، جو تفریق کی بات نہیں کرتے، جو نفرت کی بات نہیں کرتے، جو اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے شہداؤں کے مجسموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے شہداؤں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے فیلڈ مارشل اور اپنے گورنمنٹ اور پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ آج ان کے ساتھ نہیں کھڑے. آپ کو وہ خدشہ نہیں ہے؟ اگر آپ کو تیمور صاحب کی بات کو رسپونڈ کرنا ہے تو تیمور صاحب کہتے ہیں، بات کرتے ہیں تو وہ پاپولیرٹی آپ کو انڈیا میں زیادہ ملے گی. پاکستان میں آپ کو نہ وہ پاپولیرٹی ہے، نہ چل سکتی ہے اور نہ چلے گی. آج لوگ تیمور صاحب یہ بتا دیں نا دانیال صاحب اسپیسیفک، تیمور صاحب کہتے ہیں کہ دیر ول کم اے ٹائم جب ماسز میں جو پاپولیرٹی ہے خان صاحب کی، وہ بوائلنگ پوائنٹ اتنا زیادہ آئے گا کہ پھر لوگ نکل کے خود چیزیں ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے. اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی خیالی سٹوری ہے، دنیا میں ایسا ہوا ہے نا، ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی ہوا ہے ایسا. بادامی صاحب ماسز کہتی ہے کہ جب آپ کے ملک کے اوپر حملہ کرو تو میرے بچوں کو حفاظت کر سکے، میرا حال غزہ نہ کرے، مجھے فلسطین کے بچوں کی طرح فلسطین کے لوگوں کی طرح اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کے نہ پھرنی پڑے. ماسز کہتی ہے کہ ہمیں روٹی مل سکے. ماسز کہتی ہے ہماری عورتیں، ہمارے لوگوں کو تحفظ، ان کو پروٹیکشن ملے. ماسز کو آج مل رہا ہے. اگر آج پاکستان کے اور مسلم امہ کے دشمنوں کے خلاف کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ یا سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کوئی کھڑا ہے تو ہماری افواج ہے، ہم ہیں اور یہ ملک ہے. اور ہم اگر جو انڈیا نے ہمارا حال کرنا تھا، اگر یہ ہم اکٹھے ایک پیج کے اوپر نہ ہوتے تو ہمارا حال اس غزہ کے بچوں سے زیادہ بدتر ہوتا. آج ورلڈ آرڈر ہے مائٹ از رائٹ. جو طاقتور ہے آ کے مارے لتاڑے اور اس کے بعد انٹرنل سیاست جائے بہاڑ میں. آپ کی اس کے لیے آپ کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آج ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری عوام کھڑی ہے تو پاکستان کھڑا ہے، مضبوط ہے. تو آپ کو کہیں سے یہ خدشہ نہیں لگتا آج اس طرح بیٹھ کر یہ شوز کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح کرتے رہیں گے. بادامی صاحب، ماسز کل بھی پاکستان کے ساتھ تھی، آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے اور اگلے آنے والے کل بھی ماسز پاکستان کے ساتھ ہے. ماسز ان کے ساتھ ہے، ان جوانوں کے ساتھ ہے جو اپنا کل کا قربان کرتے ہیں ماسز کے آج کے لیے. وہ اپنا کل قربان کرتے ہیں، شہادت نوش کرتے ہیں ماسز کے بچوں کے لیے. کاظمی صاحب، بڑا اسپیسیفک سوال، اگر دانیال صاحب کو یہ لگتا ہے یا ان کی پارٹی کو کہ ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ ایک دن ایسا آ جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جب عوام کا غصہ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ سڑکوں پر آ جائیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں آ جائیں گے کہ سارا نظام ہی تلپٹ ہو جائے گا، اگر ان کو لگتا ہے کہ ایسا امکان نہیں ہے تو ان کا یہ خیال بجا ہے آپ کے خیال میں یا ایک غلط فہمی کی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں، ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے، ہمیں تو دیکھنا پڑے گا نا کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے. میسز وہ ہیں جو اس وقت 220 روپے کلو چینی لے رہی ہیں اور حکمران اشرافیہ وہ ہے جو حکومت میں بھی ہیں اور ان کے بچوں سے کی شوگر ملوں سے چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. کیا میسز اس چیز کے اوپر مطمئن ہو سکتے ہیں؟ جو اس وقت بجلی کی قیمت ہے، جو اس وقت گیس کی قیمت ہے، جو اس وقت گروسری کی قیمت ہے، دیکھیں لوگ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے. آپ اگر جانور کو بھی دیکھیں، اگر کوئی جگہ اس کے لیے ڈیلیور نہ کر رہی ہو تو وہ بھی وہاں سے مائیگریشن کر جاتا ہے، ہجرت کر جاتا ہے، کسی اور جگہ چلا جاتا ہے. تو جب تک آپ ماسز کا حکومت سے ناراض ہونا ایک بات، آپ کو لگتا ہے ماسز میں بھی یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ نکل کے نظام کے خلاف سب کچھ تلپٹ کر دیں جیسا دنیا کے اور ممالک میں ہوا ہے، بنگلہ دیش بینگ لیٹسٹ ایپیسوڈ؟
देखिए टू बी ऑनेस्ट ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये कौन सा ऐसा टिपिंग पॉइंट होगा, पर दुनिया भर में ऐसा होता है। अब हम अगर अपनी तारीख देख लें तो हम बहुत सारी बातें कहते थे कि ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता, तो बहुत सारे तो वो टिक हो चुके हैं ना पाकिस्तान में। 2024 का इलेक्शन आपके सामने है, एक सियासी जमात को ख़त्म करने की 3 साल से कोशिश की जा रही है। आज हम तलखी की बात करते हैं, लेकिन सम टाइम मुझे ये लगता है कि हम ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे मगरबी मीडिया जो है वो फ़लस्तीन का मामला रिपोर्ट करता है, वो उस दिन से शुरू करता है जिस दिन हमास का रॉकेट आया। जो पहले 6 साल से बमबारी हो रही है उसका वो जिक्र ही नहीं करते। तो मसला ये है कि मामला आज से तो नहीं शुरू हुआ, आप पीछे चले जाएं 3 साल से क्या हो रहा है, उसमें इद्दत केस ले आए, डिफरेंट चीज़ें ले आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, उनको मैं यहाँ पे नोट करवा सकता हूँ। लेकिन एंड ऑफ द डे चीज़ों को बेहतर कैसे करना है ये सियासी लोगों ने फैसला करना है। अगर आप शाह साहब को आज अगर शाह साहब बाहर होते तो आप नहीं समझते कि शायद माहौल इतना तल्ख ना होता। आप उनकी भी जमानत नहीं होने दे रहे, यास्मीन राशिद की भी जमानत नहीं होने दे रहे, आप सियासी लोगों को मिलने नहीं दे रहे, तो फिर आप क्या चाहते हैं ये तो फिर आप ही बता सकते हैं। सो टुवर्ड्स द एंड एक फाइनल वर्ड झगड़ा साहब और एक दानिया साहब, अगर इनकी कोई मकबूलियत होती ना तो आज ये बाय इलेक्शन में क्लीन स्वीप आउट ना होते। ये कोई एक सीट हरिपुर वाली सीट जो पहले भी हारे थे ये फिर दोबारा ना हारते। वो कहते हैं आपने हराया है धांधली से जीते हुए। ये बदामी साहब खुदा को, इनका सूबा, इनके लोग, इनकी इस्टेब्लिशमेंट, हर चीज़ इनके कंट्रोल में और हरा दिया। मतलब फॉर गॉड सेक बदामी साहब लोग जो है इस जुमले में रोशनी डालना चाहेंगे, इनकी इस्टेब्लिशमेंट, इनका सूबा तो समझ आ गया मुझे। देखिए जितने भी हैं इंतजाम जो है ब्यूरोक्रेसी जो है इंतजामिया सब इनकी। बदामी साहब मैं आपको बात बड़ा क्लियर बताऊं कि पाकिस्तान की आवाम सिर्फ एक चीज़ को देख रही है, वो देख रही है मैशत को, लड़खड़ाते हुए मुल्क को, और जिनको पता था कि ये मुल्क लहू लहान मिला था, और जब मिला था तो बात हो रही थी 24, 48 या 42 घंटे में ये मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है। आज ये बात हो रही है इसकी ग्रोथ कम है या ज़्यादा। जिस दिन आपकी मैशत ठीक होगी, जिस दिन आप वापस उड़ने शुरू हो गए, जिस दिन आप वापस दुनिया के नक्शे में एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी और वो दिन कब आएगा? सामने आए लोग इमरान खान और उसके नैरेटिव को कब आएगा वो दिन? पहले भी दफनाया है, उसके बाद तो उसको डिस्कशन भी नहीं करेंगे। वो दिन कब आएगा? जिस तरह हमने बसाखियों से इस मुल्क को हटवाया, पाकिस्तान को वापस अपने टेक ऑफ मोड में खड़ा किया और अब भागने के काबिल किया, तो इंशाल्लाह वो वक्त भी जल्द आएगा कि जिस तरह कोई फॉरेन डेलीगेट्स या लोग पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, जब वो आके अपनी ख्वाहिश के इजहार कर रहे हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को जल्द आएगा। आप है मेरे रब ने लिखी मुझे झगड़ा साहब से आगे भी दी, और अगले झगड़ा साहब अभी तो एक डेडलॉक है ना आएगा कि पाकिस्तान की मैशत ठीक होगी, चीजें बेहतर होंगी, अल्लाह करे वापस आपकी जो खुशहाली है वो वापस आएगी। अल्लाह करे जल्द से जल्द मुझे ना, क्योंकि पाकिस्तान है तो अच्छी बात है। झगड़ा साहब एज वी स्पीक देयर एग्जिस्ट अ कंप्लीट डेडलॉक ना, आपके दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान, आपके दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में पूछ रहा हूँ, इस डेडलॉक से निकलने का क्या रास्ता समझ में आता है? अभी जो आजकल जो हालात बन गए हैं वो कल मुझे लगता है दर्जा हरारत और बढ़ जाएगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इससे कैसे निकले? जब तक ये इंसाफ नहीं करना चाहते दिस स्ट्रगल विल कंटिन्यू। देखिए दानियाल वैसे बातें बड़ी करता है, लेकिन मेरी राय ये होगी कि दानियाल से किसी इलेक्शन का रिजल्ट ना पूछे। वैसे फैक्ट ये है कि हरिपुर का इलेक्शन हम 25,000 वोट से जीते हैं। आप अपने हारे में दानियाल ने दो आपसे हमेशा अल्लाह के शुक्र ज्यादा ही वोट लिए हैं। यार बात करने दो, हमेशा तुम लग जाते हो, बुरी तरह इलेक्शन हारे हो, शर्म तुम्हें आती नहीं है। लेकिन ये जो गुड गवर्नेंस ज्यादा ही वोट लिए हैं, जब भी नहीं है आपसे हमेशा ज्यादा ही वोट लिए हैं, आप वाला हाल नहीं कभी किया। बात सुन लो, आपका तो इमरान खान की जमात से जब्त हुई है, आपके तो जमात अगर आप वोट लेने वाले होते तो आप अभी 8 सीटों में लेते ना, आप अपोजिशन लीडर वोट अपने इलाके घर से हार गया। नहीं तो अगर आप जीतने वाले थे तो लड़ते ना, आप आते ना दोबारा। आपको एक 18 साल का बच्चा हरा के आ गया है, मुझे बताएं आप अगर 18 साल का बच्चा आपको हरा के आ गया तो उसमें हमारी गलती है? आप बाई इलेक्शन में आते, आप आते दोबारा। आप लोगों की जहां जहां आपकी जमानतें जब्त होती है, अच्छा आप लोगों का मसला ये है कि जहां आप जीते वो ठीक है, जहां हारे आप वहां रोने शुरू हो जाए। वो कह रहे 20 सेकंड रह गए, झगड़ा साहब झगड़ा खत्म करके आखिरी बात करने में बात बताओ बदामी साहब, याद दिलाने थे उसने, फिर उसके बाद चुप कर रोने के अलावा मेरा ख्याल है मैं चुप कर जाऊं। और मैं आपको बदामी साहब ये बात हल्फन कह दूं कि किसी प्रोग्राम मैं और काज़मी साहब चुप कर गए नाज़रीन, और बस ये आपने सुना, और जिंदगी सेहत रही तो अगले प्रोग्राम में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।